بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر تمم لنا بالخیر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واسرافی علی نفسی واتوب الیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وآجل فرجہم ويمكن التأييد له أيضا بموثقة عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أن سمسار يشتري بالأجرة. آئین ہماری گفتگو ہو رہی تھی مؤیدات بیع فضولی میں. مصنف نے کچھ مؤیدات ذکر کیا، ان میں سے مؤید خامس میں آج ہماری گفتگو ہوگی. سب سے پہلے ہم متن روایت کو بیان کر لیں گے، پھر اس کے بعد جو روایات میں جو احتمالات ہیں وہ احتمالات کو بیان کر لیں گے، پھر اس کے بعد کیفیت استشہاد اور کیفیت استدلال کو بیان کر لیں گے. دقت فرمائیں، تبرکاً ہم روایات کو آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر لیں گے. وہ روایات یہ ہیں کہ بموثقۃ عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ سألت عن الصادق علیہ السلام، کہ عبد الرحمن نے کس سے سوال کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. کس بارے میں؟ ان سمسار. سمسار کا معنی کیا ہے گا؟ وہ شخص جو دلال ہوتا ہے، اس شخص دلال کو عربی میں کیا کہتا ہے گا؟ سمسار کہتا ہے. اب اس شخص دلال کا کام کیا ہوتا ہے گا؟ کام یہ ہوتا ہے باقیوں سے کیا کر لے گا؟ اجرت لے لے اور کیا ہے گا؟ باقیوں کے لیے معاملہ کر لیں. یہ دقت فرمائے. سمسار سے مراد کیا ہے شیخ شریف؟ سمسار سے مراد شخص دلال ہے، یعنی وہ دلال نہیں ہے مثال کے طور پر، وہ دلال شرعی مراد ہے. اب آئیں انس سمسار کے بارے میں سوال کیا گیا. اب آئیں سمسار کیا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں یشتری بالاجری، وہ اجرت میں کیا ہے گا؟ خریدتے ہیں. اب آئیں یہاں پر وہ اجرت میں کام کرتے ہیں. صحیح نہ کہا؟ کوئی چیز کسی چیز کے لیے کوئی خریدنی ہو تو وہ کیا کر لیتا ہے؟ بالاجری اجرت لیتے ہیں. فیدفع الیہ، فیدفع پڑھ لیں چونکہ کیا ہے؟ پیسہ دینے والے کا علم نہیں ہے، مجہول ہے. فیدفع الیہ، اس سمسار کی طرف کوئی شخص کیا ہے؟ دوسرے شخص اس نے اس سمسار کے لیے، وہ دلال کے لیے پیسہ دیا. الورق، ورق سے مراد کیا ہے؟ ورق سے مراد یعنی دینار، سکہ دار دینار کو ورق کہتے ہیں. وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ، اور شرط رکھی إِنَّكَ إِن تَأْتِي بِمَا تَشْتَرِي، بِمَا تَشْتَرِي بِمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ بِمَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ. کہا کہ اس سمسار کے لیے پیسہ دیا اس شرط پر کہ بازار سے جو چیز لائیں گے اگر مجھے پسند آیا تو رکھوں گا، شئت فأخذت، مجھے پسند آیا تو میں رکھوں گا، اگر مجھے پسند نہیں آیا تو فترکتہ، واپس کر لوں گا. اب آئیں امام کے خدمت میں اس مسئلے کو پیش کیا گیا تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا بأس، کہ کوئی اشکال نہیں ہے، اس طرح کے معاملہ کیا ہے گا؟ جائز ہے. اب آئیں یہاں تک متن روایت و ترجمہ روایت، کیفیت استدلال و کیفیت استشہاد. اب یہاں پر شخص آخر ہے، اس نے پیسہ دیا کس کے لیے؟ شخص سمسار کے لیے. دقت فرمائیں، ہماری گفتگو کس میں ہے آقا؟ ہماری گفتگو شخص آخر نے پیسہ دیا کس کے لیے؟ شخص سمسار دلال کے لیے. یہاں تک بات واضح ہے. اب یہ جو دلال کے لیے جو پیسہ دیا ہے، ظاہر روایات سے امام علیہ السلام نے لا بأس کہہ کر حکم لگایا، تو اس سے ہمیں تین احتمالات کیا ہے گا؟ ممکن ہے. تین احتمالات کیا ہے گا؟ متصور ہو سکتا ہے. ان میں سے جو پہلا احتمال یہ ہے کہ شخص دافع نے دلال کو جو پیسہ دیا ہے بعنوان القرض دیا ہے. دقت فرمائے گا. احتمال اول کیا ہوا؟
احتمال اول یہ ہوا کہ شخص دافع نے اب سمسار دلال کے لیے جو پیسہ دیا ہے وہ پیسہ بعنوان القرض دیا ہے. اب آئیں جب بعنوان القرض دیا تو قرض اس کی ملکیت ہے. وہ بازار گیا، خریداری کی، اور خریداری کرنے کے بعد کیا کیا گا؟ اس شخص کے پاس آیا، صاحب مال کے پاس آیا کہ اس کی خدمت میں یہ کہا ان شئت اخذت، اگر پسند آئے تو ان امتیاع میں سے، اموال میں سے جو پسند آئے لے لیں، جو پسند نہ آئے ترک کر لیں. اب آئیں ہم اس احتمال کو لے لیں، یعنی بعنوان القرض لیا، قرض کے بعد کیا ہے وہ بازار چلا گیا، خریداری کیا، اور اس کے بعد کیا ہے کس کے خدمت میں آیا؟ جس شخص نے پیسہ دیا اس کے خدمت میں مال لے کے آیا، تو اسے کیا ہے اس کی مرضی پر چھوڑا، جو چاہے لے لے، جو چاہے نہ لے لیں. اگر اس احتمال کو لے لیں تو آیا یہ مؤید بیع فضولی، یہ روایات یا احتمال مؤید بیع فضولی مؤید بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اس صورت کو لے لیں تو فرماتے ہیں یہ جو احتمال ہے اجنبیت عن بیع الفضولی، بعنوان القرض لے لیں تو کیا ہے گا؟ یہ بیع فضولی سے کیا ہے گا؟ خارج ہوگا. اب آئیں ان قلت، یہاں پر ایک ان قلت، ابھی آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ فرمایا یہ جو شخص دافع ہیں جو سمسار دلال کے لیے جو دیا ہے بعنوان القبلہ قرض دیا ہے، تو فرماتے ہیں یہ کیا ہے گا؟ ہمارے مورد بحث سے خارج ہے. اب آئیں اگر ہم اس احتمال کو لے لیں، یہ احتمال منافی ہے کچھ فقرے کے ساتھ. روایت میں کیا ہے کچھ لفظ استعمال ہوا ہے، اس لفظ کے ساتھ یہ احتمال کیا ہے منافی ہے. روایت میں کون سا فقرہ استعمال ہوا ہے؟ یشتری بالاجر، وہ خریدتا ہے کس کے لگا؟ کس کے ساتھ؟ کس کے لیے؟ بالاجر، وہ اجرت بھی لیتا ہے، خریدتا ہے اور کیا ہے اجرت بھی لیتا ہے. تو فرماتے ہیں بالاجر منافی ہے بعنوان القرض کے ساتھ. تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ منافی نہیں ہے. کیوں منافی نہیں ہے؟ دقت فرمائیں. شخص سمسار کا شغل کیا ہے؟ شغل کیا ہے؟ وہ دلالی کرنا ہے. اب دلالی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دلالی کا کام ہے وہ اجرت لیتا ہے. تو فرماتے ہیں یہاں یہ روایات قضیہ شخصیہ کو مد نظر رکھ کر، اور قضیہ شخصیہ کو کیا ہے ہم مد نظر رکھ کر یہ تعویل بیان، یہ احتمال بیان نہیں کیا، بلکہ کیا ہے یہاں پر بالاجرت سے مراد کیا ہے اس کے محن اور اس کے شغل کے اعتبار سے کہا ہے. تو بس کیا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے. ہماری گفتگو کس میں ہے؟ ہماری گفتگو قضیہ شخصیہ میں ہو رہی ہے. اب فرماتے ہیں یہاں ویشتری بالعجر سے مراد کیا ہے؟ بالاجر سے مراد کیا ہے اس کے محن اور اس کے شغل کے مطابق کہا ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں یہ احتمال اول ہوا. احتمال ثانی دقت فرمائے گا، وہ شخص جس نے شخص سے سمسار کو پیسہ دیا ہے بعنوان الوکالت دیا ہے کہ آپ یہ پیسہ لے لیں اور میری طرف سے کیا ہے وکیل ہے. اب آئیں وہ شخص جو شخص سمسار ہے یا دلال ہے، وہ عنوان الوکیل وکالت کو لے کر بازار جاتے ہیں اور کیا ہے بازار سے جو چیز خریدتی ہیں وہ اس کو کس کے پاس لاتے ہیں؟ مالک کے پاس لاتے ہیں اور مالک کو مختار بناتے ہیں. ان شئت اخذت و ان شئت ترکت. اب آئیں اس احتمال کو لے لیں، بعنوان الوکیل لے لیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی اجنبیت عن بیع الفضولی. یہاں تک بات واضح ہو. اب آئیں احتمال ہے جو آخری احتمال ہے، وہ احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے کیا ہے اس احتمال کی بنا پر کیا ہے اس احتمال کی بنا پر یہ بیع فضولی کے لیے کیا ہے مؤید بنے. اب وہ احتمال ہم عبارت میں آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر لیں گے. دقت فرمائے گا وَيُمْكِنُ التَّأْيِيدُ لَهُ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ الْفُضُولِ أَيْضًا، جیسا کہ مؤیدات مذکورہ کے ساتھ بِمَوَثَّقَةِ عبداللہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق سے روایت کی ہے. انس سمساری، دقت فرمائے ہم نے ترجمہ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیا، فقط ہم عبارت کو پڑھ لیں گے. امام عبد الرحمن نے سوال کیا امام جعفر صادق سے کس کے بارے میں؟
سمسار کے بارے میں. یشتری بالاجر پڑھ لیں. بالاجر وہ خریدتا ہے بالاجر اجرت کے ذریعے سے، یعنی وہ اجرت لیتا ہے. با یہاں کیا ہے گا؟ بائے سببیت ہے نا بالاجر پڑھ لیں. بے میں صرف اجرت سے بقت فیدفع الیہ، فیدفع پڑھ لیں چونکہ مجہول ہے. اب اس شخص سے سمسار کو کوئی شخص سے آخر پیسہ دیتا ہے، یدفع الیہ الورق، فیشترط، اس شخص سے دافع جو ہے یہ شرط رکھتے ہیں انک تأتی بما تشتری، جب تم بازار جا کر جو چیز خریدو گے، فما شئت اخذت، جو مجھے پسند آیا تو وہ میں رکھوں گا، وما شئت ترکت، جو مجھے پسند نہیں آیا اس کو ترک کروں گا. اب آئیں فیذهب، وہ شخص دلال جو ہے بازار چلے جاتے ہیں، فیشتری ثم یاتی بالمتا، متا کے ساتھ کس کے پاس آتے ہیں؟ صاحب مال کے پاس آتے ہیں. فیقول، کہتے ہیں خذ ما رضیتا، یہاں رضیتا پڑھ لیں، جو پسند آئے وہ لے لیں. ودع ما کرہتا، جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دیں. امام کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کیا، اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا بأس. دقت فرمائیں. اب آئیں لا بأس میں کتنے احتمالات ہیں؟ 3 احتمالات ہیں. ان میں سے احتمال اول یہاں پر لکھا گا، احتمال اول بناء علی ان الاشتراء من، یہ من غلط ہے گا، من قبیل سمسار، یہ جو سمسار کی طرف سے خرید ہے، بازار جا کے جو چیز خریدتے ہیں وہ کیا ہے گا؟ یحتمل، ممکن ہے ان یکون لنفسہ، وہ اپنے لیے کیا ہے گا؟ خریدا ہو. احتمال اول. اب اس احتمال کو ہم کیسا تعویل کر لیں گے؟ دقت فرمائیں. لیکون الورق، چونکہ یہ شخص سمسار نے جو صاحب مال سے جو پیسہ دیا ہے، قرضاً بعنوان القرض لیا ہے. اب آئیں فیبیع قرض، اس نے بعنوان القرض دیا ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز وہ خریدے گی وہ کیا ہے گا؟ فیبیع علی صاحب الورق، صاحب مال کو وہ کیا کر لیں گے؟ معاملہ کر لیں گے ما رضیہ من الامتعۃ، جو وہ چاہیں اس کے مطابق معاملہ کر لیں گے. اب آئیں یہاں پر کیا کہا؟ جو وہ چاہیں اس کے مطابق معاملہ کر لیں گے. کیوں؟ کیا حق ہے؟ تو فرماتے ہیں اس حق کے بنا پر وَيُوفِيهِ دَيْنَهُ، وفائے دین کے خاطر، چونکہ صاحب ورقہ نے اس کے لیے قرض دیا تھا، قرض کے نتیجے میں ابھی وہ چیز جو خریدے گی وہ کس کے خدمت میں پیش کیا؟ صاحب مال کے خدمت میں پیش کیا. کس عنوان سے؟ اس عنوان سے جو تم چاہے لے لو، جو تم نہیں چاہے اس کو ترک کر لو. تو فرماتے ہیں وفائے دین کی خاطر جو ہے مالک صاحب مال کو اس نے مختار بنایا. اب آئیں ولا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية مما يشتري بالاجر. اب لوگوں کی خدمت میں عرض کیا، ابھی ہم نے جو احتمال بیان کیا وہ احتمال کیا تھا؟ بے عنوان القرض تھا. فرماتے ہیں یہ جو عنوان القرض روایات میں کچھ الفاظ وارد ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا ہے گا؟ منافات ہے. یہ مستشکل کی طرف سے کیا ہے گا؟ اشکال ہے. مصنف جواب دیتے ہیں ولا ينافي هذا الاحتمال. هذا الاحتمال سے مراد، هذا الاحتمال سے مراد احسنتم احتمال القرض. فرض السمسار في الرواية، کیا فرض کرنا؟ اب آئیں وہ عبارت، وہ لفظ جو ہے مما یشتری بالاجر، وہ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو کیا ہے گا؟ کس بنا پر لیتے ہیں؟ احسن تم اجرت لے لیتے ہیں. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اس کے ساتھ منافات نہیں رکھتے ہیں. کیوں آقا؟ لأن تعلیل ہے عدم المنافات کے لیے. لا ینافی کی تعلیل کون سے عبارت ہے؟ لأن ہے. فرماتے لأن توصیفہ، توصیف ہے ہماری کتاب میں، لأن توصیف السمسار بذالک، اجرت کے ذریعے سے توصیف کرنا کیا ہے گا؟ باعتبار اصل حرفته، اس کی حرفت کی وجہ سے، اس کی شغل کی وجہ سے ہے. وہ شغل ہی
لا بملاحظتی حاذہ القضیۃ الشخصیہ، قضیہ شخصیہ کے اعتبار سے نہیں۔ اب آئے ہماری گفتگو کس میں آگا؟ ہماری گفتگو قضیہ شخصیہ میں، تو قضیہ شخصیہ میں ہم اس احتمال کو لے لیں تو کیا ہے یہ احتمال اس لفظ کے ساتھ، روایت کے اس الفاظ کے ساتھ کیا ہے منافات نہیں رکھتے ہیں۔ اب آئیں یہ احتمال کیا ہے، یہ احتمال صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم اس احتمال کو روایت سے یہ احتمال لے لیں تو کیا ہے یہ اجنبیۃ بالفضولی۔ اب آئے احتمال ثانی، وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ لِصَاحِبِ الْوَرِقِ بِإِذْنِهِ، دقت فرمائیں، ممکن ہے یہ جو دقت فرمائیں یہ جو سمسار دلال نے جو چیز خریدی ہے وہ کس بنا پر ہو؟ اس بنا پر ہو اذن صاحب مال ہو۔ شخص دلال نے جو چیز خریدی ہے وہ کس بنا پر ہو؟ اس بنا پر ہو کہ صاحب مال نے اجازت دی ہے۔ اگر اس بنا پر ہو تو کیا ہوگا؟ وہ وکیل بنے گا۔ دقت فرمایا، اگر اذن کے مطابق اس نے معاملہ کیا ہے تو وہ کیا بنے گا؟ وکیل بنے گا۔ ہاں، مگر اس شخص سمسار نے معاملے میں ایک شرط رکھی ہے، وہ شرط کیا ہے؟ مع جعل الخیار، مع جعل الخیار یعنی کس نے خیار کو شرط رکھی ہے؟ سمسار نے لہو اس شخص دافع کے لیے علی البائع، بائی کے اوپر یہ شرط رکھی ہے بالامتعاتی، بائی امتعا۔ اب آئیں وہ شخص دلال کس کے پاس گیا؟ بائی کے پاس گیا اور بائی سے یہ کہا اس شرط کی بنا پر آپ سے یہ چیز لے رہا ہوں کہ میں اگر اپنے مال کے پاس صاحب مال کے پاس لے جائیں وہ راضی ہو جائیں تو فبہا، معاملہ کیا ہے گا؟ ثابت ہوگا، صحیح ہوگا۔ اگر وہ راضی نہ ہو جائیں تو کیا ہے گا؟ خیار کیا ہے گا؟ خیار کا اختیار رکھیں۔ فیلتزم بالبیع، بے لازم ہوگا، دقت فرمائے گا، بے لازم ہوگا کس صورت میں؟ فیما، اس صورت میں رضی المالک، مالک احسنتم، ویفسحہ بما کرہ، اگر وہ کیا ہے گا اس کو پسند نہ آئے تو معاملہ کیا ہے گا؟ فسخ ہوگا۔ اب فرماتے ہیں اس احتمال کے بنا پر کیا ہے گا؟ یہ بھی کیا ہے گا؟ بے فضولی سے اجنبی ہے۔ اب وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ فُضُولِيًّا عَنْ صَاحِبِ الْوَرِقِ، صاحب مال کی طرف سے یہ جو شخص سمسار ہے، دلال ہے، وہ فضولی ہے، اس کا عقد فضولی ہے۔ سوال یہ ہے کیسا فضولی ہے؟ حالانکہ اس نے دیا تھا، شیخ فاضلی دقت فرمائیں، حالانکہ شخص دافع جو پیسہ دینے والے شخص نے سمسار کو پیسہ اپنا اختیار سے دیا تھا۔ اب یہ کیسا فضولی ہوگا؟ فضولی میں کیا ہوتا ہے؟ فضولی میں اس کی طرف سے، مالک کی طرف سے اذن نہیں ہوتا، یہاں پر اذن موجود ہے، تو یہ کیسا فضولی ہوگا؟ اب دقت فرمائیں کیسا فضولی ہوگا؟ یہ تو بالکل واضح ہے۔ یہ جو شخص دافع نے سمسار دلال کے لیے جو پیسہ دیا تھا کسی خاص چیز اور خاص جہت کو محدود نہیں کیا تھا، کوئی چیز خریدے تو کوئی چیز میں کیا ہے؟ معین نہیں ہے، کہ عدم معین کی وجہ سے اس کو مد نظر رکھ کر ہم کیا کہیں گے؟ آقا بے فضولی ہے۔ اب آئیں شخص سمسار جا کر کیا لیتے ہیں آقا؟ یہ جو کتاب لیتے ہیں، اب یہ کتاب لینا کیا ہے؟ فضولی ہے۔ کیوں آقا؟ کیونکہ دافع کے طرف سے معین شدہ نہیں تھا، اس نے کہا کوئی چیز لے لیں، امتعا لے لیں، بضاعت لے لیں، تو فرماتے ہیں وہ معین نہیں تھا بلکہ وہ اپنے کیا ہے اختیار سے جو چیز لیا، اس بنا پر کیا ہے یہ فضولی ہے گا۔ فرماتے وہ یحتمل ان یکون فضولیا، احتمال ثالث ممکن ہے کیا ہے فضولی ہو شخص سمسار کا جو معاملہ ہے صاحب ورق کی طرف سے۔ اب آئیں فیتخیر ما یرید، فیتخیر ما یرید صاحب الورقہ، اختیار ہے صاحب ورقہ جو پسند آئے وہ لے لیں، اور جو اس کے لیے پسند نہ آئے اس کو کیا کر لے گا؟ رد کر لیں۔ اب آئیں یہاں پر کیا ہے معاملے میں اجازت ہونی چاہیے۔ اجازت کہاں سے ہے؟ اجازت یہ ہے کہ دقت فرمائیں اس کا راضی ہونا، اموال کو اس کے سامنے پیش کرنا، یہی دلیل ہے یہاں پر کیا ہے اجازت موجود ہے۔
ولیس فی الروایت فی مورد الروایت ظہور فی اذن صاحب الورق للسمسار علی وجہ ینافی کونہ فضولیا. اب کانہ یہ کیا ہے گا سوال مقدر کا جواب ہے. آیا اس روایات میں یہ دو جو روایت ہم نے ابھی بیان کیا روایت ہے کیا ہے گا سمسار. اب یہ مسئلہ سمسار میں آیا کوئی ظہور ہے کہ وہ ظہور دلالت کر لے احتمال اول و احتمال ثانی کے اوپر؟ اگر احتمال اول و احتمال ثانی میں کوئی ظہور ہو تو کیا ہوتا ہے گا ظہور ہو تو کیا ہے گا یہ منافات رکھتا ہے کسے بے فضولی سے. کیوں اگر احتمال اول منافات رکھتا ہے وہ احتمال ثانی منافات رکھتا ہے؟ ان دونوں میں اذن سابق ہے. دقت فرمائیں جب آپ بے عنوان القرض لیتا ہے تو کیا ہے اس میں اذن سابق ہے. اب احتمال ثانی بے عنوان الوکالت اس میں اذن سابق ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے آپ نے دو احتمالین مذکورین جو دو احتمال جو بیان کیا ان دو احتمالین کے لیے روایات میں کوئی ظہور ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمائے کوئی ظہور نہیں ہے. اگر ظہور ہوتا تو ینافی صحت بے فضولی. کیوں یہ دو احتمالین منافات ہے کس کے ساتھ آگا بے فضولی کے ساتھ؟ ابھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا چونکہ یہ دو احتمالین میں کیا ہے اذن سابق یقینی ہے. فرماتے ہیں ولیسا اس سوال مقدر کا جواب ہے ولیسا فی مورد الروایت مورد روایات میں نہیں ہے ظہور. کس میں ظہور نہیں ہے؟ فی اذن السابق صاحب الورقہ کی طرف سے کس کے لیے آقا للسمسار کے لیے علی وجہ. اگر اس طرح کوئی ظہور ہوتا تو کیا ہوتا آقا ینافی صحت بے اصول کے ساتھ منافات رکھتا ہے. ایسا کوئی ظہور نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو سوال ہوتا ہے آپ نے کتنے احتمالات بیان کیا؟ 3 احتمالات. یہ 3 احتمالات کہاں سے اخذ کیا؟ روایت میں ابھی آپ نے فرمایا ان احتمالات کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ کما لا يخفى فإذا احتمل المورد السوال لهذه الوجوه وحكم الامام علیہ السلام بعدم البعث. مصنف نے 2 احتمال بیان کیے. اولا مورد سوال سے عبداللہ ابن رحمان نے کس سے سوال کیا؟ امام سے سوال کیا. ایک اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے یہاں 3 احتمالات ہیں 3 وجوہ ہیں. وثانیاً امام علیہ السلام نے لا بأسا کہا. لا بأسا سے مراد کیا ہے؟ امام نے حکم کو کیا چھوڑا؟ مطلق چھوڑا. دقت فرمائیں اصول میں ایک قاعدہ ہے جہاں تفصیل کی ضرورت ہو تفصیل کرنے کی ضرورت ہو استفسار کی ضرورت ہو اور امام علیہ السلام وہاں استفسار نہ کریں تو یفید العموم ہے. دقت فرمایا. اب آئیں اصول کے قاعدے کو آپ مد نظر رکھیں. اصول کا قاعدہ کیا تھا؟ قاعدہ جہاں تفسیر کی ضرورت ہو استفسال کی ضرورت ہو استفسال نہ کریں تو یفید العموم ہے. امام علیہ السلام نے لا بأسا کہا استفسال کو ترک کیا. ترک امام و حکم امام کا مطلق ہونا اور تفصیل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام وجوہات اس روایات کیا ہے شریفہ میں کیا ہے احتمال ہے محتمل ہے. دقت فرمایا وجہ اول مورد سوال روایت سے وجہ ثانی و حکم الامام علیہ السلام بعدم البعث. امام نے حکم لگائی کس کے ذریعے سے؟ عدم بعث کے ذریعے سے من دون استفسال عن الاحتمالات. حالانکہ کئی احتمالات ممکن تھا امام نے کیا ہے استفسال نہیں فرمایا استفسال کو ترک کیا. فرماتے افادہ کس سے؟ حکم امام سے و ترک استفسال سے ثبوت الحکم علی جمیع الاحتمالات. یہ لا بأسا والا حکم کیا ہے تمام احتمالات کے لیے کیا ہے ثابت ہوگا. چاہے بے عنوان القرض لے لیں تو لا بأسا چاہے بے عنوان الوکالت لے لیں تو لا بأسا چاہے بے عنوان الفضولی لے لیں تو لا بأسا. اب آئیں آخری جو معید ہیں اور بس یہی معید ہے. دقت فرمائیں انتہائی آسان ہے. وہ کیا ہے مضمون روایاتی ہیں. ترجمہ کیا ہے فوراً ہم ترجمہ کر لیں گے. دقت فرمائے گا مضمون روایاتی ہے یہ بھی کیا ہے معید ہے کیا ہے سادس ہے یا سادس ہے نا معید سادس ہے صحت بے فضولی کے لیے.
مؤید یہ ہیں کہ عبد کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ تصرف کے لیے مولا کی ضرورت ہے، یہ تو واضح ہے۔ اگر کوئی غلام ہو تو اگر وہ تصرف کرنا ہو تو کس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ اب کوئی عبد جو ہے بغیر اذن مولا کے نکاح کر لیتا ہے، اب اس مسئلے کو امام کی خدمت میں پیش کیا تو اگرچہ روایت مفصل ہے، امام کی خدمت میں پیش کیا کہ سائل نے یوں سوال کیا کہ عامہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اگر کوئی عبد بغیر اذن مولا کے نکاح کر لے تو عامہ کہتے ہیں نکاح باطل ہے اور بے صحیح ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نکاح یہاں صحیح ہے، اگرچہ عامہ کے نزدیک کیا ہے نکاح باطل ہے، مگر ہمارے نزدیک کیا ہے، امامیہ کے نزدیک کیا ہے نکاح صحیح ہے۔ پھر امام نے اس کی علت بھی لائی۔ علت کیا ہے؟ معللاً، چونکہ اس شخص نے جو نافرمانی کی ہے وہ نافرمانی مولا کی نافرمانی کی ہے، مولا عادی کی۔ اگر نافرمانی ہوتی، کس کی نافرمانی ہوتی؟ اللہ کی نافرمانی ہوتی تو وہ قابل زوال نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں جو اس نے جو نافرمانی کی ہے وہ قابل زوال ہے، اگر مالک اجازت دے دے تو کیا ہے وہ صحیح ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں تو بالکل مسلم ہے، یہاں بے فضولی ہے، اور کیا ہے مالک نے بعد میں اجازت دی تو نکاح کیا ہے صحیح ہوا۔ اب خلاصہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر لیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ المعصیت ینقسم الی قسمین، چونکہ یہاں اشارہ فرمایا کچھ معصیت ہیں جو قابل زوال نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کس کی نافرمانی کر لیں، آپ معصیت کر لیں، خدا کی معصیت کر لیں تو کیا ہے قابل زوال نہیں ہے۔ کچھ معصیت ہے جو قابل زوال ہے، وہ قابل زوال سے مراد یعنی مولا عادی کی اگر آپ معصیت کر لیں تو کیا ہے قابل زوال ہے۔ دقت فرمائے گا ربما یؤید المطلب بالاخبار الدالۃ علی عدم، وہ روایات اور اخبار کس کے اوپر دلالت کرتے ہیں؟ علی عدم فساد نکاح عبدی بدون اذن مولا ہو۔ معللا، امام علیہ السلام نے یوں تعلیل عدم فساد کے لیے، یہ معللا قید ہے عدم الفساد کے لیے، بأنہ لم یعص اللہ، چونکہ اس نے اللہ کی معصیت نہیں کی، وانما عصی، کس کی معصیت کی؟ سید کی۔ وہ حاصل مطلب ان المانع، اب مانع جو ہے من صحت العقد، صحت عقد سے جو معنی ہے کون سی معصیت ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ معصیت جو قابل زوال نہیں ہے، اللہ کی معصیت ہے۔ فرماتے ہیں اذا کان لا یرجو زوالہ، وہ معصیت ایک ایسی معصیت ہو جو کیا قابل زوال نہ ہو تو وہ فہو موجب لوقوع العقد باطلا، وہ سبب بطلان عقد بنے گا، یعنی وہ معصیت جو قابل زوال نہیں ہے وہ موجب بطلان عقد ہوگا۔ اب آئیں وَهُوَ عِصْيَانُ اللَّهِ تعالی، اب آئیں وہ معصیت جو قابل زوال نہیں ہے وہ کون سی معصیت ہے؟ احسنتم۔ وَأَمَّا، وہ معنی جو کیا ہے قابل زوال ہے، جیسا کہ عصیان سید، عصیان سید جو ہے، فَبِزَوَالِهِ يَصِحُ الْعَقْدُ، یعنی فَبِزَوَالِهِ سے مراد کیا ہے؟ اس معنی کے زائل ہونے سے کیا ہے عقد صحیح ہوگا۔ اب آئے وہ معصیت جو معصیت اولا ہو اس میں کیا ہے اصلاً ممکن نہیں ہے کہ عقد صحیح ہو، معصیت ثانی میں کیا ہے معنی ظاہر ہونے سے کیا ہے عقد صحیح ہوتا ہے۔ وَرِضَا الْمَالِكِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اب آئیں رضا مالک کیا ہے من هذا القبیل ہے، کون سا قبیل؟ قبیل ثانی یعنی معصیت ہے وہ معصیت جو قابل زوال ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَرْضَى أَوَّلًا وَقَدْ يَرْضَى ثَانِيًا، کبھی وہ راضی ہوتا ہے اولاً وہ راضی نہیں ہوتا بعد میں کیا ہے راضی ہوتا ہے۔ بخلاف سخط الہی کیا ہے اصلاً کیا ہے مستحیل ہے کہ خداوند متعال راضی ہو جائے، یا سری اور رضا کو کیا کر لیں گا یستحیل رضاؤہ، کون سی معصیت ہے؟ یہاں سے مراد احکام میں مراد ہے اور رحم الہی مراد نہیں ہے، یہاں سخط سے مراد یعنی وہ سخط جو موجب بطلان عقد ہے، صحیح نا، یہ معاملات سے معاملات ہیں، مگر کیا ہے رحمان کی طرف اور معنویت کی طرف وہ الگ ہے۔ اب آئیں آخری خلاصہ یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ ابھی تک آپ لوگوں کو ہم نے زحمت دی
وہ زحمت یہ ہے کہ کچھ دلیل ہم نے جو پیش کیا ہے صحت بے فضولی کے لیے، ھذا غایت ما یمکن، غایت ممکن ہمارے استطاعت کے مطابق جو تھا، اور اس کے ذریعے سے ہم نے صحت بے فضولی کے لیے شواہد و دلیل پیش کی۔ وبعضها، ان میں سے بعض، وإن كان مما يمكن الخدشة فيه، اگرچہ ان میں سے بعض ایسا ہے کیا ہے جن میں کیا ہے قابل خدشہ ہے، اشکالات ہے، الا وہ دلائل یا وہ دلیل جس کے اندر کوئی مناقشہ نہیں ہے، وہ کیا ہے ان بعضها بعض ادلہ غنن و کفایہ، کافی ہیں اور کیا ہے ہمیں بے نیاز کر لیتا ہے کس سے صحت بے فضولی سے۔ وہ کیا ہے کون سی دلیل ہے عمومات، احسنتم، عمومات و اطلاقات۔ وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین۔